اس کے دوست کا نام ہے، سمجھا آپ نے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اے عازل تم عتاب سے، بھائی آپ ابھی جائیے باس ٹیچرس کے پاس، کیسے آئے ہو؟ بے پوچھے کیسے چلے آئے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جی یا ڈی ایم کے پاس جائیے بھی آپ، وہ اس طریقے سے ڈانٹ پلاتا ہے تو محبوب بھی ڈانٹ پلاتا ہے، دوست بھی ڈانٹ پلاتا ہے۔ نہیں، آج کے زمانے میں گرلس فرینڈس کو دیکھیے کیا کیا ان کی ساری ناز برداریاں انسان اٹھاتا ہے۔ تو یہ اپنی دوست سے، اپنی محبوبہ سے وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی ذرا لعنت ملامت کم کر دو۔ لوم کسے کہتے ہیں؟ ڈیناؤنس کو کہتے ہیں۔ ڈیناؤنس کسے کہتے ہیں؟ کسی کو مذمت کرنا بھائی، اور کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو تم مستقلاً مجھے ڈانٹ پلا رہے ہو، مجھے مستقل جو ہے تم ڈانٹتے ہو، ڈپٹتے ہو، تو میں یہ چاہوں گا کہ ذریعہ اپنا ڈانٹ ڈپٹ کچھ کم کر دو، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اور کہتے ہیں کہ وقولی ان اصبت لقد اصابا، کہنا چاہتے ہیں کہ ارے بھائی اور تم حقیقت کو سمجھا آپ نے؟ حقیقت کو حقیقت کہو، اور تم دیا جلا کر کورونا وائرس سے جنگ کرنے والوں کی خدمات کو ایکسپٹ کرو، ہے کہ نہیں؟ ایکسپٹ کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو کم سے کم اس کا تم احترام کرو کہ میں کیا ہوں؟ عاشق ہوں۔ لیکن جب کبھی میں اپنے عشق کی بات کرتا ہوں، عاشق ہونے کی بات کرتا ہوں، اپنے کو محبتی کہتا ہوں، تو تمہاری طرف سے کوئی مجھے ایکسپٹنس نہیں ملتی ہے، تو یہ تو بڑی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، مکر و فریب ہے۔ تو اے دوست، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ بات جان لو کہ سچ کو سچ کہا جائے۔ اگر سورج نکلا ہے، دھوپ نکلی بھائی، تپش ہے، تو یہ دھوپ، یہ تپش، یہ اجالا اس بات کی گواہی ہے، شہادت ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اگر میں عاشق ہوں تو میں عاشق نہ کہا جائے، اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو مجھے اس کا محبتی کیوں نہ کہا جائے۔ میرا یہ ایک طریقے سے احتجاج ہے اور میرا ایک طریقے سے یہ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ اس کے بعد ہے اجدت کا ما تذکر اہل نجد وحیا طال منتظر الآباء، کہتے ہیں کہ میں ذرا تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل نجد کے جو واقعات تھے، کیا وہ واقعات تم کو ستا رہے ہیں؟ وہ واقعات تم کو ستا رہے ہیں، یہ میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے زندہ رہنے کی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، جن کی واپسی کا انتظار طویل ہو گیا ہے، جو میں انتظار کر رہا ہوں اور خاصا طویل انتظار ہو گیا ہے کہ اب آئیں گے۔ تو وہ جو آنے والے ہیں، میں ان کو زندہ رہنے کی دعا کرتا ہوں، ان کی زندگی کے لیے دعائیں دیتا ہوں، یہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے یہ دیکھا نہیں تھا یار، میں نے یہ دوسرا دیکھا ہے، وہ بھی کورس میں تمہارے۔ 30 ہے؟ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یرثی زوجہ خالدہ ہوا ہے
زوجۃ جدیر کما انتم قرأتم درستم ان ابن جریر هو توفی وان جریر هو نظم قصیدۃ حول ابنه كذلك حينما توفيت امرأته لا زوجته فأيضا هو رتب هو نظم هو قرز قصيدة حول زوجته وحول خصائصها وحول أوصافها right في هذه القصيدة هو قدم هذه الخصائص عن زوجته وعن صاحبته ما معنى صاحبة ما معنى صاحبة partner بیوی قد جاء فی القرآن رائٹ انڈرسٹینڈ ٹھیک تو کہتے ہیں لولا الحیاء لعادنی استعبار ولزرت قبرک والحبیب یزار. بھائی جب انسان بچہ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے کم عمر ہوتا ہے تو بات بات پہ روتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے ہمیں گیم چاہیے موبائل چاہیے جو آپ نہیں دیتا ہے باپ ماں تو بچے روتے ہیں. لیکن انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے حیا دامن گیر ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں وہ کہہ نہیں پاتا ہے. تو جریر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر آج حیا دامن گیر نہ ہوتی اگر آج مجھے شرم نہ ہوتی تو کہتے ہیں کہ میں آنسو کے دریا بہا دیتا بہت روتا لعادنی استعبارو. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مجھے آج اپنے بڑھاپے کا اپنی عمر درازی کا سمجھا آپ نے اولڈ ایج کا اولڈ ایج یو نو اجے مجھے خیال نہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کی موت پر اس کے انتقال پر بے پناہ روتا اور میری ان آنسوؤں سے میری اس رونے سے کہتے ہیں کہ دریا بہہ جاتے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جریر کہنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کی قبر کی زیارت کی لزرتو قبر کے کہ میں نے اپنی بیوی کی قبر کی زیارت کی ہے. زیارت کرنا تو ایک واجبی چیز ہے ایک ضروری چیز ہے ایک سوشل چیز ہے. کہتے ہیں کہ دوست کی زیارت نہ کی جائے. دوست تو ہوتے ہی اس لیے کہ اس کی زیارت کی جائے اس کے پاس جایا جائے اس کے پاس بیٹھا جائے اس سے گفتگو کی جائے اسے محبت کے قصہ خوانی کی جائے. دوست تو ہوتا ہی اسی لیے ہے. انڈرسٹینڈ ٹھیک سمجھ گئے ہو جی سر. ہاں. اس کے بعد ہے وَلَقَدْ نَظَرْتُ وَلَقَدْ نَظَرْتُ وَمَا تَمَتُّعُ نَظْرَةٍ فِي اللَّحْدِ حَيْثُ تَمَكَّنَ الْمِحْفَارُ. کہ جب میں نے قبر کا جائزہ لیا گیا تھا وہاں پر تو کہتے کہ جب میں نے قبر کا جائزہ لیا اس کی زیارت کرنی چاہیے تو وہاں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جو میرے لیے باعث کشش ہوتی. وہ گیا دیکھنے کے لیے تو گیا تو قبر پہ جتنی چیزیں اسے نظر آ رہی تھی وہ چیز اس کے لیے باعث کشش نہیں تھی کہ اس کو دیکھے. وہ کون سی چیزیں تھیں؟ کہتے فی اللحد لحد اس گڈھے میں قبر کے اندر
پرانی ہو گئی تھی قبر, سمجھا آپ نے. میں نے یہ دیکھا کہ اس میں کدال رکھی ہوئی ہے, پھاوڑا رکھا ہوا ہے, جو قبر کھودنے کے اوزار ہوتے ہیں وہ رکھا ہوا ہے. تو اسے دیکھ کر مجھے تکلیف کہ میری اس بیوی کی قبر کی ایسی ناقدری, ایسی بے توجہی, کہتے ہیں یہ میرے لیے باعث تکلیف تھی. آپ نے دیکھا وہ قبروں کا حال, کتے لیٹے ہوئے ہیں, کتے اس میں لیٹے ہوئے ہیں, اور بعض جگہوں پہ تو سوئے بھی جا رہے ہیں کھود رہے اٹھا کر. تو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں دیکھ کر مجھے رنج, مجھے تکلیف پہنچی. کہہ رہے ہیں فجزاک ربک فی عشیرک نظرتن وسقا صداک مجلجلو مترارو. فجزاک ربک, فجزاک ربک, کہتے ہیں کہ تمہارا رب تم کو اجر سے نوازے, تم کو اجر سے نوازے, تم کو اپنی رحمتوں سے نوازے. اور یہ جو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو, اپنے خاندان کو, لوگوں پہ چھوڑ کر جو چلی گئی ہو, کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. فی عشیرے کا نظرتن ہوگا, نظرتن کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے, نظرہ کہتے ہیں تعویذ کو کہتے ہیں, لیکن مراد یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان معصوموں کی جو چھوڑ کر آپ چلی گئی ہیں, ان معصوموں کو دیکھے گا, ان معصوموں کی دستگیری کون کرے گا؟ بھائی پڑھتا ہوں, آپ کو پڑھاتا ہوں, قلم چلاتا ہوں, کتابیں لکھتا ہوں, یہ بیچاری سب وہی تو کر رہی ہیں, سب وہی تو کر رہی ہیں. کہنے کی کہ آپ اس گھر کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں. کہا ان کے ساتھ دیکھیے بیٹے چائے کر رہے ہیں, ناشتہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, میں کچھ کر رہا ہوں, کچھ کر رہا ہوں سوائے ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے لوگوں کی. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان بچوں کو آپ چھوڑ کر چلی گئی ہیں, اب ان کا سہارا کون بنے گا؟ میں اس میں پریشان, یہ سوچا کیا میں ہوں, پریشان ہوں. اور کہتے ہیں کہ جو میری وائف کی قبر ہے, اس قبر کی سیرابی کون کر رہا ہے؟ مستقلاً وہ بادل کر رہے ہیں جو مستقل بارش کرتے رہتے ہیں. تو بارش کرنے والے, انتہائی بارش کرنے والے جو بادل ہیں, وہ بادل مستقلاً کبھی میری بیوی کی قبر کو سوکھا نہیں ہونے دیتے, ہر وقت سیرابی چلتی رہتی ہے. انہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری بیوی کوئی ایسی تیسی عورت نہیں تھی, ایک بہت عظیم شخصیت کی مالک تھی, عظیم اخلاق کی قدروں کی مالک تھی. اس لیے ان کی جانے پر میں رو رہا ہوں, نہ صرف بلکہ پورا گھر, میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری بیوی کی جانے پہ کیا ہے, بلک رہے ہیں. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. کلیئر؟ اس کے بعد ہے وَاللَّحْتِ قلبی اذا علتنی کبرتن ذو التمائم من بنی کا صغارو, من بنی کا صغارو. شاید یہ کہنا چاہتا ہے آپ نے میرے دل کو جھٹک دیا ہے. واللہ قلبی کیا کیا ہے؟ جھٹک دیا ہے. دل جھٹکنے کی چیز نہیں ہے, دل کیا ہے؟ سنبھالنے کی چیز ہے بھائی, سنبھالنے کی چیز ہے. دل جھٹکنے کی چیز نہیں ہے. دل کو دل آزاری اگر کوئی کرتا ہے, دل ٹوٹے, آواز نہ آئے, شیشہ ٹوٹے, گل مچ جائے, تو شاعری کا دل مت کسی کا. اور آپ نے کہ میرا دل توڑ کے رکھ دیا. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی. نو دیر از ہز وائف. تو کہنے کہ وہ
اس کے بعد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے دل کو اس وقت جھٹکا ہے، میرے دل کو اس وقت پھینکا ہے جب مجھے بڑھاپا تھا، جب میں بوڑھا ہو گیا تھا، ناتواں اور کمزور ہو گیا تھا، اس وقت آپ نے مجھے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں تھا کہ آپ کے بچوں میں کچھ ایسے بچے بھی تھے، کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں 32 سال 33 سال کے ہو گئے تو بچے نہیں رہے، لیکن اس میں کچھ اچھے ایسے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے جو تعویذ پہنے ہوئے ہیں۔ تعویذ پہنتے ہیں نا آپ؟ نہیں پہنتا؟ اللہ کا شکر احسان ہے، شرک قسم خدا کی تعویذ پہننا شرک چیز مت پہنیے گا کبھی۔ جی نہیں، ہم نہیں پہنتے۔ اہل حدیث ہیں کیا؟ جی سر۔ یہی تو وجہ ہے، لیکن ذرا اہل حدیث سے کہیں فرقہ نہ بنائے ذرا، ورنہ مسجد الگ کر۔ لیکن اللہ کا شکر اہل حدیث عقیدہ صاف ستھرا ہے۔ اگر ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کا، اب سیکشن نہیں کہوں، کیا مسلمان تو بڑھ گئے، کیا سیکشن نہیں کہوں، صرف اہل حدیث جن کا عقیدہ، لیکن دوسروں کو مت نکالو یار، یہ تم کو پاور کسی نے نہیں دیا ہے۔ سارے اہل حدیث سعودی عرب ان لوگوں کو پڑھا رہا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں سوائے ان کے، یہ جو بیٹھے سب ہم لوگ مسلمان نہیں۔ یا لیکن یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے یار، مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کریں، سمجھا آپ نے؟ تم کو کس نے پاور دیا؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کافر کہا، وہ کافر نہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے، حدیث میں باقاعدہ ہے۔ چلیے آئیے، تو جناب یہ رہا۔ اس کے بعد ہے کیا جناب، ایک شعر میں نے غلط پڑھا دیا اوپر یار، فی عشیدے کا نظرتن جو ہے وہاں نظرتن مقام کے معنی میں، وقار کے معنی میں ہے، ذرا اس کو لکھ لینا، مقام کے معنی میں۔ یہ نیچے والا شعر میں اوپر چلا گیا، یہ میں پلیز میں معافی چاہتا ہوں۔ ٹھیک، اس کے بعد ارعن نجوما، ارعن نجوما وقت مزت غوریتن وعصب النجوم کأنہن السعارو۔ آج میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، سمجھا آپ نے؟ میری بیوی مجھے چھوڑ کر بڑھاپے میں قبر میں جا کے سو گئی ہے، میں اکیلا ہوں۔ میں جب اکیلا ہوں تو اکیلا شخص جب سوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ستارے کو دیکھتا ہے۔ یہ جو لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاہل ہیں، پہلے لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے، دھوپ میں بیٹھتے تھے، وہیں پڑھتے تھے۔ پنکھا بھی آپ کو چاہیے اور لائٹ بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے آپ کو، سمجھا آپ نے؟ پہلے کے لوگ ایسے نہیں تھے، آسمان کے سائے تلے سوتے تھے، تبھی تو تاروں، بھائی آپ کمرے میں سوئیں گے تارے گنیں گے آپ؟ کیسے گنیں گے؟ نہیں گن پائیں گے آپ۔ تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں ستاروں کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے ہوں، ستاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ بھائی دو آدمی ہوں گے تو بات کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن دوسرا رخصت ہو گیا، آپ اکیلے ہو گئے تو ظاہر آپ چھت کو دیکھیں گے، یہی تو ہے نا؟ اب تو چھت ہمارے سامنے، چھت دیکھیں گے، آسمان کو نہیں دیکھیں گے۔ تو اب کہتے ہیں کہ لیکن جناب ان ستاروں کو کب تک دیکھیں؟ یہ ستارے بھی تو ڈوب جائیں گے، مزد غوریتن، یہ ستارے کیا ہو جائیں گے؟ ڈوب جائیں گے، آنگوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی پارٹنر صحیح معنی میں ہو سکتا ہے تو بیوی ہو سکتی ہے، سمجھا آپ نے؟ اگر کوئی لائف پارٹنر صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے تو بیوی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بیوی جو میری لائف پارٹنر تھی، جس سے میں باتیں کرتا تھا، جس سے میں محبت کے قصے سنتا اور سناتا تھا، اب اس کے جانے کے بعد میں ستاروں سے ہم کلام، ستاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے وقت مزت غوریتن وعصب النجوم
اس ستاروں کا جو جھنڈ ہے، اور سمجھما اوسط جھنڈ کو کہتے ہیں، سمجھا آپ نے؟ یہ جو آسمان میں ستارے گیدرڈ ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی گیدرنگ، بھائی سورج نکلے تو غائب ہو جائیں گے، تو ان کی گیدرنگ میرا پیچھا اور میری رفاقت چھوڑ دیتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے صورتحال ہوگی، اب میں کروں تو کیا کروں، اب میں تمہارے جانے کے بعد کروں تو کیا کروں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ ستاروں نے ساتھ کیسے چھوڑا ہے، کیسے چھوڑا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی یہ مجرم سب جیلر گھیرے رہتے ہیں، اس میں سے دو ایک بھاگ جاتے ہیں، تو کأنہن سوارو، کہ جیسے نیل گائے، بہت تیز بھاگتی نیل گائے، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بہت تیز بھاگتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے وہ ستارے ایسا بھاگے کہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں گئے، جیسے نیل گائے بھاگ جاتی ہے، چھن پل بھر میں نکل کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو میں ذرا اپنی بیوی سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری زندگی ایسی، ان حالات میں، ان پریشانیوں میں میں اکیلا ہوں، آج مجھے اکیلا بنا کے آپ کہیں جا کے سو گئے. میں اپنی بیوی سے بات کہنا چاہتا ہوں. انڈرسٹینڈ؟ سمجھ گئے شوکت صاحب؟ جی سر. چلیے اس کے بعد ہے نعمل قرینو. نعمل قری ہے قرین، قرین کو بتاؤ، پڑھو. نعمل قرینو، پلیز. نعم القرین. ہاں چلو یار، مجھے نعمل قرینو وہ کنتے القا مزنتن و ارا بنعف بولیت الاحجارو. کہنا یہ چاہتے ہیں میرا جو دوست تھا نا، جو میری بیوی تھی، قرین کہتے ہیں ساتھی، لیکن ہر ساتھی کو نہیں کہتے، ایسا ساتھی جو دل کی ٹھنڈک بن جائے. قرۃ العین کہا گیا ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تو میری بیوی میرے دل کا چین تھی، میرے دل کا چین تھی، قرار تھی، قرارے جاں تھی، قرارے جاں تھی. اور جو میری بیوی کیسی تھی میں بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کہتی کہ وہ اس قدر بڑی قیمتی تھی. میری بیوی کیا تھی؟ جیسے ہیرا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، اور جو قیمتی ترین چیز شوکت ہوتی ہے تھوڑی سی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوگی تو پھر قیمتی کیسے رہے گی؟ تو کہتی ہیں کہ میری بیوی اس چیز کی طرح ہے کہ جو بہت قیمتی ہے، اور اس قیمتی شے کو کسی سے مانگا جائے تو دینے پہ آمادہ نہیں ہوتا ہے، اس پر بہارت کی جاتی ہے. تو میری بیوی بھی ایسی کچھ تھی، ایسی کچھ تھی، اتنی قیمتی تھی، ایسی قیمتی مہنگی، جس کو پرائس لیس کہتے ہیں، پرائس لیس تھی. میری بیوی کیا تھی؟ پرائس کوئی کسی قیمت لگا تو قیمت سے خرید لے گا، کہتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، پرائس لیس ہے، وہ شاعر کہنا چاہتا ہے. تو میری بیوی ایسی تھی، ٹھیک ہے، القا مزنت تھی. اور پھر بتا رہے ہیں آج وہ قیمتی ترین جو چیز ہے نا، جو قیمتی ترین چھوٹی سی چیز تھی، آج وہ پہاڑ میں جا کر اور پتھروں کے نیچے جو ہے، بولیے ایک پہاڑ کا نام ہے ناف، ایک طریقے سے نیچے کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ کوہ دامن میں، کہہ لیجیے آپ، کوہ دامن میں پتھروں کے نیچے جا کر وہ قیمتی چیز آج کیا ہوئی ہے؟ سوئی ہوئی ہے. تو میری بیوی ایسی تھی. اس کے بعد ہے کہ کہاں گیا؟ عامرت مکرمت المساکے وفارقت ما مشہا سلفن
ولا اختارو، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی کی جو زندگی رہی ہے، جو میں نے انہیں دیکھا ہے، کہتی بڑی پاکیزہ تھی. مقربۃ المساء کسے کہتے ہیں؟ بڑی پاکیزہ تھی. اور جب مجھ سے وہ جدا ہوئی، فارقہ کسے کہتے ہیں؟ جب جدا ہوئی تو جدا ہونے کے وقت میں نے یہ دیکھا کہ ان کی جتنی خواہشات تھیں، جتنی ان کی آرزویں تھیں، انہوں نے اپنی ساری آرزوؤں کو، ساری خواہشات کو پورا کر لیا تھا. میں انسان جاتا ہے، خواہشیں لے کے جاتا ہے، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو خواہشات کے ساتھ نہیں گزارتے، وہ دوسروں کی خواہشات کے ساتھ گزارتے کہ دوسروں کی خواہشیں کیا ہے، دوسروں کی چاہتے کیا ہے، اس کو پورا کرتے ہیں، اور اپنی ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. تو جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کر لیا. ٹھیک ہے، ایک بس لاسٹ تم لے جاؤ. اور دوسرا شعر یہ ہے، فسقا صدا جدثن بے برقت زاحکن حزم اجشو ودیمت مدرارو. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، حزم اجشو، ایسے بادل جو گرجتے ہیں، کڑکتے ہیں، اور ودیمت مدرارو، ایسے بادل جو مستقلاً بارش برساتے ہیں. تو گرجدار بادلوں نے اور مستقل بارش کرنے والے بادلوں نے کہ میری بیوی کی قبر کو کی سچائی کی. سمجھا آپ نے؟ اور میری بیوی کی قبر جہاں واقع ہے اور اس کی جو کنکریاں ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں تو وہ کنکریاں مجھے ہنستی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ بارش ہو گئی تو دھل جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے میری بیوی کی اہمیت، کہ بادل جو ہے مستقل اس کو سیلاب کرتے رہتے ہیں، اسے سینچتے رہتے ہیں، اور جہاں پہ واقع ہے آس پاس جو کنکریاں ہیں، پتھر کی جو ریزکاریاں ہیں، وہ چمک رہی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہنس رہی. تو انشاءاللہ غداً انا اريد منكم متى انتم تريد ان تذهب الي.